अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम मिर्तज़ा काज़मी है। अ, आज हम पर्सपेक्टिव का एपिसोड 2 रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब लोगों का जिन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया, क्रिटिक की, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, encouragement दी। I'm really grateful to all my friends and family for their encouragement as well as for the critique. Both are equally important and help in improving what I'm trying to do. Coming back, episode 2, इसको मैंने 3 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि लोगों के लिए एक वक्त में देखना आसान हो। 3 टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले बजट एक्सप्लेन्ड। बजट होता क्या भला, आखिर है क्या भला, ये तो समझने की कोशिश करें। तो आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि बजट है क्या। दूसरा पार्ट हमारा होगा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेसेस ऑपरेट होते हैं, एसओईज जिसको कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, और स्पेशली वो जो कि लॉस मेकिंग है। बाय द वे कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो कि काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग है विद इन दैट, विच इज़ ब्रिलियंट। तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, दरामदाद और बरामदाद, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में क्या डिफरेंशियल है और इसकी वजह क्या है, और कैसे ये मुल्क के लिए बेहतर है या फ़िलहाल जो हमें हर्ट कर रहा है कुछ सालों से, उसकी वजूहात क्या हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन पार्ट 1। सबसे पहले बजट, ये है क्या चीज़। थोड़े दिन पहले आपने देखा बजट अनाउंस हुआ था। इस साल का बजट पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, मालियाती साल, 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल की 30 जून तक होता है। फिर 1 जुलाई से दूसरे साल का बजट शुरू होता है। तो अभी 2023 में 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट होगा जो अभी बजट थोड़े दिन पहले अनाउंस किया गया है। बजट एक तखमीना होता है, एक एस्टिमेट है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, जो हमारे पास ज़राए आमदनी है और जो पैसे हम खर्च करेंगे। आसान अल्फाज में ये वो दोनों साइड है जिसको बैलेंस किया जाता है। इस साल के बजट का जो हजम है, द साइज़ ऑफ द बजट इज़ 14.46 ट्रिलियन, यानी 14,460 अरब रुपए का बजट अनाउंस किया गया है। अब इसको डिसाइड करते हैं कि इसमें बजट के कंपोनेंट्स है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, एक साइड पे रिसीट्स है, एक साइड पे एक्सपेंडिचर्स है। रिसीट्स वो हैं जो पैसे रिसीव करेगी हुकूमत, उसमें टैक्सेस सबसे पहले हैं और कुछ और कंपोनेंट्स हैं, और दूसरा ये इनका खर्चा जो होगा हुकूमत का वो किस किस मद में होगा। इस एपिसोड के इस पार्ट पे मेरा सिर्फ मकसद आप लोगों से ये डिस्कस करना और समझाना है। कमिंग बैक, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट जो हुकूमत को मिलता है वो है टैक्सेस। टैक्स रेवेन्यू इस साल का 9,200 अरब रुपए है, या 9.2 ट्रिलियन रुपीज़। ये IMF, आप सब ने सुना होगा कि कह रहा था कि बजट में टैक्स रेवेन्यू कम है, इसको 9,800 किया जाए, लेकिन 9,200 के ऊपर है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो कि टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी होती है, वो 2.9 खरब या 2963 बिलियन रुपीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो डायरेक्ट टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये मिला के 12.163 बिलियन रुपीज़ हो जाता है। एक्चुअली 12,163 बिलियन या 12.163 ट्रिलियन। उसमें से 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा होता है, तो उसमें से 5.2 खरब रुपए सूबों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो आपके पास बचा 6.887 खरब रुपए या 6.887 ट्रिलियन रुपीज़। इसके अलावा इसको बैलेंस कहाँ से किया जाएगा, और जो ज़राए हैं, एक नॉन बैंक बोरिंग होती है, नेशनल सेविंग स्कीम्स जो है आपकी, ये कौमी इदारा है बचत, उससे कुछ पैसे आते हैं, और कुछ और इदारों से एक्सटर्नल रिसीट्स जो बाहर मुल्कों से, बाहर मल्टीलैटरल से जो हमें रिसीट्स होती है वो है, और फिर बैंक बोरिंग, बैंक जो इन्वेस्ट करते हैं स्टेट बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, उसमें PIBs और T-bills होते हैं। PIB का मतलब होता है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, मुख्तलिफ टेनर्स के वो होते हैं, और ट्रेजरी बिल्स होते हैं। वो एक सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए बैंकों से पैसा बोरो करने का। और उसके अलावा एक
15 ارب کا فگر رکھا گیا ہے پرائیویٹائزیشن پروسیڈ سے، کہ اس سال کے دوران جو بھی گورنمنٹ انٹیٹی یا انٹیٹیز پرائیویٹائز ہوں گی اس کی پروسیڈس انیشل یا اس سال میں جو ملے گی وہ 15 ارب روپے ہیں. تو یہ ان چار کمپوننٹس کو ملا کر ہو گیا 7.5 کھرب روپے. تو یہ 7.5 اور جو پہلے یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا بریک اپ 6.8 اینڈ 7.3 یا 7.5 یہ ملا کر ہو گیا 14.46 ٹریلین یا 14,460 بلین روپیز. یہ ایک سائڈ ہو گئی ریسیٹس والی سائڈ. اب آپ دوسری طرف آ جائیے ایکسپینڈیچر. اس میں گورنمنٹ کے چلانے کا خرچہ ٹوٹل 13.32 ٹریلین یا 13,320 بلین روپیز ہے. 13,320 ارب روپے. اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ انٹرسٹنگلی ہے انٹرسٹ پیمنٹ کا. جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں لوکلی بینکوں سے یا باہر سے، وہ ہمیں جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرنی پڑے گی یا پروفٹ، وہ ہے 7.3 ٹریلین. مطلب آدھے سے بھی زیادہ جو ایکسپینس ہے گورنمنٹ کی رننگ کا وہ صرف قرضوں کی ادائیگی کے اوپر جائے گا. پھر ہمارے پاس کچھ اور کمپوننٹس ہے، پینشن ہے، ڈیفنس سروسز ہیں. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے اس کے اماؤنٹ. ڈیفنس سروسز یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہمیشہ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، ہم بھی بچپن میں کہتے رہتے تھے کہ بھائی دفاع کے اوپر اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اور فلانا ہے وٹ ایور. ایکچولی اگر دیکھا جائے کہ اتنا زیادہ ہے نہیں، 12-13% بنے گا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کا. 1.8 ٹریلین یا 1804 بلین روپیز آؤٹ آف 14,460 بلین. تو یہ اتنا بڑا ہے نہیں جتنا بڑا، مطلب اگر سود 7.3 کھرب روپے ہے اور 1.8 کھرب روپے ڈیفینس ایکسپینس ہے، تو آپ اس میں کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں. دوسرا بڑا کمپوننٹ گرانٹس اور ٹرانسفر کا ہے وچ از 1.4 ٹریلین. سبسڈیز ہیں رننگ آف سیلف گورنمنٹ اور ایمرجنسیز کے لیے 200 ارب روپے بھی اس بجٹ میں رکھے گئے ہیں. یہ تو ہو گئے رننگ. اس کے علاوہ کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں ہر سال حکومت کے، جس کو فیڈرل PSDP کہا جاتا ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز. اب یہ PSDP کے اندر جو ہمارے روڈز، بریجز، ایئرپورٹس، انفراسٹرکچر اور بھی گورنمنٹ کے ہسپتال، یہ سارے جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں یہ PSDP کے اندر سے ہوتے ہیں. اس سال اس بجٹ میں کوئی 950 ارب 950 بلین روپیز مختص کیے گئے ہیں PSDP کے لیے. اور اس کے علاوہ کوئی نیٹ لینڈنگ ہے 190 ارب روپے کی. تو یہ بنتا ہے 1140 ارب روپے. اب 13,320 اور 1140 کو ملائیں گے تو 14,460 ارب روپے کے ٹوٹل اخراجات بنیں گے. یہ وہ جو میں نے پہلے آپ کو ریونیو بتایا تھا جسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اس کے برابر ہے. دس از ہاؤ یو بیلنس دا بجٹ، کہ آپ کے پاس پیسے آئیں گے کتنے، جس کا سب سے پہلا سورس ٹیکس ہے، اور دوسری طرف یہ ہم ایکسپینس آؤٹ کیسے کریں گے. آئرونکلی ابھی جو ہم آپ اس میں دیکھیں گے کہ باقی ڈیٹیلز تو آگے کی بات ہے، سب سے بڑا کمپوننٹ ہمارے پاس انٹرسٹ پیمنٹ کا ہے. ہم یہاں تک کیوں پہنچے، یہ کس وجہ سے اس سچویشن میں آئے ہیں کہ ہماری حکومت کی بورنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اتنا زیادہ سود دینا پڑ رہا ہے. یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، اور کبھی آگے وقت ملا تو اس کو الگ سے ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے بڑھ گیا ہے اگر اتنا زیادہ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دیٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا؟ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا 14,460 ارب روپے کے آپ کے اخراجات ہیں، اور جو آپ کے پاس نیٹ ریسیٹ ہے وہ 6.8 ارب یا 12,000 ارب جو صوبوں کو دینے سے پہلے آپ کے پاس ہوتا ہے. نیورتھلیس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 6,887 ارب روپے 6.8 ٹریلین روپیز اویلیبل ہوں گے. 6.8 ٹریلین اویلیبل ہوں گے. 14.46 ٹریلین کا خرچہ کرنا ہے. تو خرچہ زیادہ ہے، ایکسپینس کم ہے نا، اسی لیے وہ 7 سم تھنگ ہم بورو کریں گے مختلف جگہ سے، جب جا کے وہ برابر ہوگا. کمنگ بیک، وائی آئی ایم سیئنگ آل دس، یہ بات وہی ہے، یا تو اپنے ایکسپینسز کم کیجیے تاکہ جتنے آپ کے ریسیٹس ہیں وہ اس سے میچ ہو جائے، یا پھر اپنے ریسیٹس کو بڑھائیے، اپنی آمدنی بڑھائیں، جو کہ IMF بھی کہہ رہے ہیں جو کہ جنرل رول ہے. چھوڑ دیں ابھی IMF کیا کہہ رہے ہیں، صرف آپ کے میرے لیے جو ہم گھر کا بجٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، یا چادر بڑی کر لو، آپ پیر تھوڑی کاٹ سکتے ہیں، یا تو اپنی چادر کو بڑی کریں یا پھر آپ اپنے ریسورسز کے اندر رہیں. تو انفارچونیٹلی
دا ڈیلیما جس وجہ سے ہمارے پاس یہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینسز ہماری ریسیٹ سے زیادہ ہیں. تو یہ بجٹ جو بنایا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر سال اور بہت سے سالوں سے ایکسپینسز پہلے لکھے جاتے ہیں اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے ریسیٹس جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. اصولی طور پر آئیڈیلی شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ. یہ اس کو الٹا ہونا چاہیے کہ آپ کو ایکچولی پیسے آ کتنے رہے ہیں یا آپ جنریٹ کتنے کر سکتے ہیں، اس میں سے پھر آپ بتائیں کہ آپ خرچ کتنا کر سکتے ہیں، اور جو بچ جائے گا وہ آپ کو سرپلس ہوگا. یہاں پہ سرپلس کی جگہ ہم ڈیفیسٹ رن کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اخراجات کا جو تخمینہ ہے اس سے کم ہماری ریسیٹس ہوتی ہیں. دس از اے ویری بیڈ سچویشن ٹو بی ان. کمنگ بیک اس کا دوسرا، اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 7.5 کھرب روپے کے جو ہمیں بورنگس وغیرہ کرنی پڑتی ہے، اس کا بریک اپ کیا ہے. اس کا بریک اپ میں دو کمپوننٹس بینک بورنگس وغیرہ جو ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے 7.57 ٹریلین روپیز کا، یہ فائنینس ہو رہا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ سے جو کہ 2.5 ٹریلین روپیز ہے. آبویسلی یہ ڈالرز میں دوسری کرنسیز میں ہم باہر سورسز سے بورو کریں گے، جس میں ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے ہم کریں گے 926 بلین اور 1.6 ٹریلین یا 1601 بلین ہم کمرشل سورسز سے جیسے سکوک ہے یا بائلیٹرل اور بانڈز ہیں اس سے، اور دوسرے کنٹری سے کمرشل سورسز سے دوسرے ملکوں کے بینکوں سے وغیرہ. تو یہ ہو گیا، یہ دونوں ملائیں گے تو 2.5 اگین یہ بھی آپ کو اسکرین پہ ابھی نظر آ رہا ہوگا 2.5 ٹریلین کہ یہ آپ کے پاس ایکسٹرنل فائنینسنگ ہو گئی. اور ڈومیسٹک فائنینسنگ جو آپ بینکوں سے کریں گے نیٹ کر کے نیشنل سیونگس وغیرہ سے آپ کو 7 ارب روپے ملیں گے، اور 5,000 ارب روپے آپ بینکوں سے کریں گے جو نیٹ ہونے کے بعد تقریباً ایکسٹرنل سیٹس کا 2.57 بنتا ہے. نیورتھلیس these two components combined is 5031. تو یہ آپ کا 7.5 ٹریلین کا جو فائنینسنگ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ریونیو جو کہ ہم نے اس سے پہلے والی سلائڈ میں دیکھا تھا 6,887 ارب روپے ہے، اور خرچہ 14,460 ارب ہے. اس کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ 7,000 سم تھنگ اس طرح بیلنس ہوگا. تو دس واز بجٹ ایکسپلینڈ ان این ایزی مینر. تو یہ ہے ہمارے بجٹ کا بریک اپ. میں سمرائز کر دیتا ہوں. بجٹ کے اندر دو سائڈز ہوتی ہیں، ایک ریسیٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی اور ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے. ریسیٹس وہ ہوتی ہیں جو ہم ٹیکسز، اور دوسری مد میں ٹیکس جو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور ملکوں سے جو لون لیتی ہے، لوکل بینک بورنگ کرتی ہے، وہ سب ملا کے، یا پھر کوئی پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز آتی ہیں، یہ سب اس کی ریسیٹس ہوتی ہیں. دوسری طرف جو خرچہ کرنا ہوتا ہے حکومت چلانے کا، تنخواہیں دینے کا، سود ادا کرنے کا، ڈیفینس ایکسپینڈیچر، گرانٹس وغیرہ، وہ سب ایکسپینسز کے اندر آتے ہیں. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس پارٹ ٹو میک اٹ ایزی. آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے میں نے کیا تھا. آئی ہوپ یو لائک دس ایفرٹ. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ پارٹ. تھینک یو.